اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میری پاک صحرا سیدہ بی بی کہ جس کے دروازے پہ باپ آ کے انما یرید اللہ کی آیت پڑھتا تھا اور بیٹی دوڑ کے دروازے پہ جاتی تھی، دروازہ کھولتی تھی تو بابا ماتھا چوم کے سینے سے لگا لیتا تھا۔ وہ سیدہ بی بی کو یقین تھا کہ سب میری عزت کرتے ہیں، سب اس دروازے کا احترام کرتے ہیں، کیونکہ رسول نے سکھایا ہے کہ سیدہ کے دروازے پہ کیسا احترام کرنا ہے۔ لیکن وہی سیدہ ہے کہ ایک دن آواز آتی ہے کہ دروازہ کھولو، علی کو گھر سے باہر نکالو، اور جب دروازے پہ زور زور سے دستک ہوتی ہے تو وہ میری بیوی پاک جو گھر کا کام کر رہی ہیں چھوڑ کے خود دروازے پہ جاتی ہیں، اور دروازے پہ جا کے میری بیوی نے ایک جملہ کہا۔ میں کہتی ہوں لوگوں کو بیوی کے زخم تو نظر آتے ہیں، پہلو کا زخم نظر آتا ہے، بیوی کے ہاتھ کا زخم نظر آتا ہے، ٹوٹی ہوئی پسلیاں بھی نظر آتی ہیں، رک رک کے سانس لینا بھی نظر آتا ہے۔ یہ سارے زخم ہیں میری بیوی کے چہرے پہ، تماچے کا نشان بھی نظر آتا ہے، لیکن میری بیوی کے جو روح پہ نشان لگے، جو روح پہ زخم لگے ہیں، وہ میری بیوی کیسے بیان کرتی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ میری بیوی سارا وقت ان تمام حادثوں کے بعد، اس تمام تکلیفوں کے بعد، میری بیوی اپنے گھر میں کام کر رہی ہیں، اور کرتے کرتے کام جناب فضا نزدیک آ کے کہتی ہیں بی بی آج میرا دن ہے، آج میں کام کروں گی۔ تو جناب سیدہ بڑے پیار سے فضا کو دیکھتے ہوئے کہتی ہیں فضا تو نے سارے کام کرنے ہیں، بس اب مجھے آخری کام کرنے دے۔ میری بیوی سے سانس نہیں لیا جا رہا تھا۔ بی بی فضا کہتی ہیں اچھا بی بی آپ تھوڑی دیر بیٹھ جائیں، پھر کام کر لیجئے گا، میں نہیں کروں گی۔ آپ کا زخمی ہاتھ ہے، زخمی پہلو ہے، سانس آپ کو بڑی مشکل سے آتا ہے۔ جناب سیدہ بیٹھ گئیں اور جناب فضا نے اپنا سر بی بی سیدہ کے گھٹنوں پہ رکھ دیا۔ فضا بھی رو رہی ہیں اور فاطمہ بھی رو رہی ہیں، اور پھر کہتی ہیں جناب فضا نے تھوڑا سا اپنا چہرہ بلند کر کے جناب سیدہ کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد کہا بی بی میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ آپ اپنا چہرہ تقریباً ڈھکے ہوئے ہوتی ہیں، ایک گھونگھٹ سا نکالے رکھتی ہیں۔ جناب سیدہ نے بڑے درد بھرے انداز میں کہا فضا تو جانتی ہے نا کہ میری عزت کتنی تھی، میں سمجھتی تھی میرا بابا زندہ ہے، سب میری عزت کرتے تھے، میرے بابا نے انہیں ادب سکھایا۔ جناب فضا اور زور سے رونے لگتی ہیں۔ تو جناب سیدہ کہتی ہیں کہ جو میرے انہوں نے روح پہ زخم لگائے ہیں فضا میں کس سے بیان کروں، میں جانتی ہوں میرے بچے چھوٹے ہیں فضا، میں انہیں کہہ رہی تھی تم جانتے ہو میں فاطمہ ہوں، میں فاطمہ ہوں، لیکن کسی نے میری اس بات کو نہیں سنا۔ میں ان سے کہہ رہی تھی میں بنت رسول ہوں، میں تمہارے رسول کی بیٹی ہوں، لیکن انہیں کسی کو بھی میرے بابا کا خیال نہیں آیا۔ فضا میں نے ان سے کہا کہ یہ اس گھر میں حسن و حسین ہے، وہ حسن و حسین ہے کہ جو اگر گرنے لگتے تھے تو رسول منبر پہ سے خطبہ دیتے ہوئے اتر آتے تھے، لیکن انہوں نے میرے حسن حسین کی بھی بات کو سن کے کوئی خیال نہیں کیا۔ اور پھر جناب فضا نے کہا بی بی آپ یہ چہرے پہ اس طرح سے جو دوپٹہ لیے رکھتی ہیں یہ کیا وجہ ہے؟ تو جناب سیدہ نے کہا فضا تو جاننا چاہتی ہے، یہ دیکھ فضا، میری بیوی نے آہستہ سے دوپٹہ ہٹایا تو آپ کے چہرے پہ اس تماچے کے نشان تھا، انگلیوں کے نشان تھے۔ تو میری بیوی فاطمہ رو کے کہتی ہیں فضا میں ان نشانات کو چھپاتی ہوں اپنے لاڈلے حسن سے، کیونکہ میرا حسن سامنے کھڑا تھا، میرا غیور بیٹا ہے، میرا بڑا بیٹا ہے۔ میں اکثر دیکھتی ہوں کہ وہ جب میرے چہرے پہ نظر ڈالتا ہے تو اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی ہوتی ہیں، وہ اس وقت کو نہیں بھول پا رہا، بار بار آ کے میرے گرد چپٹ جاتا ہے، میری گرد، میری کمر کے گرد
اپنی باہیں پھیلا کے کھڑا ہو جاتا ہے اور بے بسی سے اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں۔ میرا غیور بیٹا ہے میرا حسن۔ اور پھر کہتی ہیں جناب فضا سے بی بی، دیکھ فضا، اس وقت گھر میں کوئی نہیں، کچھ باتیں میں تجھ سے کرنا چاہتی ہوں، اس لیے کہ میرے بچے میرا دکھ سن نہیں سکتے۔ فضا تو میرا دکھ سن لے اور میری باتوں کو یاد کر لے۔ فضا میری زینب بہت چھوٹی ہے، اس کو کبھی اکیلا مت چھوڑنا۔ میرے بچے تجھے اپنی ماں کہتے ہیں، فضا ان کا خیال کرنا، میری زینب کا خیال کرنا۔ فضا میں دربار میں گئی، میرے ساتھ عورتیں تھیں، بنی ہاشم کی عورتیں تھیں، آپ تھیں فضا، میرا پردہ کرنے والی تھی۔ لیکن ایک دن ہوگا جب میری زینب کے سر پہ چادر نہیں ہوگی، دربار میں جائے گی۔ بی بی فضا کہتی ہیں ہاں بی بی، میں تیری زینب کا پردہ بن جاؤں گی۔ اور واقعی بی بی فضا ایسے پردہ بنی کہ جب شام کے دربار میں بار بار کہہ رہے تھے نا کہ ہٹ جا فضا، اور فضا نہیں ہٹتی تھی۔ وہ فضا جس کی کمر تازیہ نے کھا کھا کے زخمی تھی، جس کا سر پتھروں سے پھٹا ہوا تھا، وہ فضا نہیں ہٹی تھی تو گرم سلاخ لگا دی تھی پیروں سے، اور پھر بھی میری بیوی فضا نہیں ہٹی تھی۔ تو جناب سیدہ کہتی ہیں فضا میری زینب کا خیال کرنا۔ بی بی کہتی ہے کہ ہاں میں آپ کی زینب کا پورا خیال کروں گی۔ میری بیوی ایسا لگتا تھا کہ جیسے بی بی اپنے بچوں کے لیے بے قرار تھی۔ ہر ماں بے قرار ہوتی ہے، اور ذرا اس ماں سے پوچھو جسے ڈاکٹر نے جواب دے دیا ہو کہ تیرے پاس چند پل ہیں، تو اسے اپنے بچے کیسے پریشان نظر آتے ہیں، کیسے تڑپتی ہے وہ ماں۔ جناب فضا سے ایک دم سر پہ ہاتھ رکھ کے کہتی ہیں فضا، اور پھر چہرہ دوسرے ہاتھ سے اس زخمی ہاتھ سے جسے تسبیح بھی نہیں پڑی جاتی تھی بلند کر کہتی ہیں فضا تو جانتی ہے نا کہ میرا حسین کو رات کو پیاس بڑی لگتی ہے۔ فضا تو جانتی ہے نا کہ میرا حسین بار بار رات کو اٹھتا ہے، میرے پاس سوتا ہے نا۔ فضا میں جب رات کو کروٹ نہیں بدل پاتی، اس لیے کہ میری پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، میں کروٹ نہیں لے سکتی کہ میری سسکی نکل جاتی ہے، تو ساتھ ہی میرا حسین اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے، لیکن میں پھر اسے پیار سے لٹا دیتی ہوں۔ فضا ساری رات گزر جاتی ہے، ہم ماں بیٹے کو چین نہیں آتا، میرا لال بار بار اٹھ کے کہتا ہے اماں درد ہوتا ہے۔ فضا میرا حسین بہت معصوم ہے، بہت چھوٹا ہے، اس کا بہت خیال رکھنا۔ فضا وہ تو ابھی تک اتنا معصوم ہے کہ رات کو جب تک میں اسے لوری نہ سناؤں وہ سوتا نہیں ہے۔ فضا میرے لال کو لوری سنا کے سلا دینا۔ اور پھر کیسے، میری بیوی کہتی ہیں اس کا سر گود میں رکھ لینا، اس کے بالوں میں آہستہ آہستہ انگلیاں پھیر کے اس کو لوری سنانا۔ فضا تو جانتی ہے میری ام کلثوم چھوٹی ہے، لیکن میں اسے زینب کے پاس سلا دیتی ہوں، لیکن میرا حسین جب تک میری لوری نہ سنے اس وقت تک سوتا نہیں ہے۔ میری بیوی فضا نے بڑے درد بھرے انداز میں بی بی کی ساری باتیں سنی، اور پھر کہا بی بی آپ کے چہرے کے اس نشان کو دیکھ کے بچے روتے ہیں، آپ کی زینب روتی ہے، وہ وقت نہیں بھولتی۔ مجھ سے آپ کے بچے اکثر ذکر کرتے ہیں کہ اماں کا وہ زخم ہمیں نظر آتا ہے، اماں ہم سے چھپاتی ہیں۔ لیکن بی بی مجھے یہ تو بتا دے کہ میں ان بچوں کو ماں جیسا پیار کیسے دے سکتی ہوں، جو آپ ہیں بی بی میں نہیں بن سکتی۔ میری بی بی کہتی ہے فضا بہن میں بہت مجبور ہوں، بس اب تو نے میرے بچوں کا خیال کرنا ہے۔ اور جب میری بیوی جا رہی تھی نا، اور کہا کہ فضا جب تک میری تسبیح کی آواز آتی رہے سمجھ لینا کہ فاطمہ زندہ ہے۔ اور جب اپنے حجرے کی طرف جا رہی تھی تمام وصیتیں کر کے، تو مڑ کے ایک دفعہ دیکھا تو وہ فضا جو بار بار بس یہ کہہ رہی تھی ہائے فضا، بار بار ایک ہی لفظ بول رہی ہائے فاطمہ، ہائے فاطمہ۔ جب مڑ کے دیکھا تو فضا زمین پہ بیٹھی ہوئی اپنا سر پیٹ رہی تھی۔ جناب فضا نے مڑ کے دیکھا اور آواز دے کے کہا فضا میرے پاس آ، میرے سینے سے ایک دفعہ لگ جا فضا، اس لیے کہ تو میرے دکھ سکھ کی ساتھی ہے، اور اب میں نے اپنے بچے تیرے سپرد کیے ہیں، تو نے اپنا خیال کرنا ہے۔ الوداع۔
اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بار الہ اس ذکر کے صدقے سے بے اولاد کو اولاد، مقروض کے قرض عطا کر، بیماروں کو صحت عطا کر، روزے میں شرم میں پیاس کی شدت سے بچانا۔ اے میرے مولا سوائے غم حسین کے کوئی غم نہ دے، امام زمانہ کا جلد ظہور ہو جائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔